السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و نظر کی نئی سیریز انکہی انسنی کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے سوال ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے عمر کے لحاظ سے آپ کو کتنے گھنٹے سونا چاہیے یا کتنے گھنٹے کی نیند انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ اگر آپ کم یا زیادہ سو رہے ہیں تو خبردار ہو جائیں اور اس تجزیے کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، نیند انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں ایک ایک کام یا آپ کے روزمرہ کی فطری ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نیند بھی ہے۔ نیند کے بغیر آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اسی لیے طبی ماہرین کہتے ہیں انسان کے لیے اچھی نیند ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کس عمر کے آدمی کو کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو انکہی انسنی کا آج کا یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہماری آج کے ریسرچ آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا اور یہاں تک کہ سانس لینا فطری ضرورت ہے، اسی طرح نیند بھی ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر آپ پوری نیند نہیں لیتے ہیں تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ضروری حد تک نیند پوری نہ کرنے پر انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک ایک کر کے گنواؤں گا۔ میں آپ کو گنواؤں گا کہ انسان کے لیے کتنی نیند ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی ہے تو آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر کوئی شخص پوری نیند نہ لے تو ذیابطیس یعنی شوگر کی بیماری کا شبہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں کم نیند کی وجہ سے بریسٹ کینسر جیسی یعنی چھاتی کے کینسر جیسی خطرناک بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کم نیند لینے سے جسم کے دیگر خلیوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیند پوری نہ ہونے سے جسم میں معدنیات کا توازن بگڑنے لگتا ہے اور ہڈیاں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ نیند کم ہونے کے سبب ایسے ہارمونز جو بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کی سطح خراب ہو جاتی ہے۔ نیند اس لیے بھی ضروری ہے کہ سوتے وقت ہمارا جسم زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے اور خود کو ٹھیک کرتا ہے، لیکن جب ہم کافی نیند نہیں لیتے ہیں تو یہ صاف نہیں ہوتی اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد 7 گھنٹوں سے کم سوتے ہیں ان میں موٹاپا کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں نیند کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ہارمونل اور جسمانی تبدیلیاں بھی ہائی بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور خون میں سوزش کی سطح میں اضافہ ہونے کے امکانات رکھتی ہے، جس کے سبب دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 56 سال کے زائد عمر کے افراد کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے سونا چاہیے، تاہم وہ اس سے تھوڑی کم یعنی 5 سے 6 گھنٹے تک بھی سو سکتے ہیں اور اس طرح اپنی نیند کو 1 گھنٹے کم سوئے بغیر بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی نیند کا دورانیہ بھی 2 مراحل میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ نیند کو دن اور رات کی بنیاد پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جو افراد نیند کو دن اور رات کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں وہ دن میں تقریباً 2 گھنٹے اور پھر رات کو 4 سے 5 گھنٹے تک سو سکتے ہیں، جبکہ 18 سے 56 سال کی عمر کے بالغ افراد کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو انہیں بڑوں سے زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے جو بن پڑے کریں۔
نیند خود کو صحت مند رکھنے کا ایسا نسخہ ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا اور نہ ہی یہ کوئی کڑوی دوا ہے جسے پینے سے انسان ہچکچائے۔ در حقیقت نیند کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پروفیسر واکر نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو نیند بطور علاج تجویز کریں۔ نیند کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو، مگر نیند قدرتی ہونی چاہیے کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں موت کا سبب بننے والے تقریباً تمام امراض کا تعلق کسی نہ کسی طور پر نیند کی کمی سے ہے۔ ان میں الزائمر یا بھولنے کی بیماری، کینسر، امراض قلب، موٹاپا، ذیابطیس، ڈپریشن، ذہنی پریشانی اور خودکشی کے رجحانات شامل ہیں۔ تمام جسمانی اور ذہنی فعال کی ٹھیک طور پر انجام دہی کے لیے نیند ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند کے دوران ہوتی ہے اور ہم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو مرمت بھی نامکمل رہتی ہے۔ گزشتہ 100 برسوں کے دوران ترقی یافتہ ملکوں میں نیند میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب لوگوں کو گہری نیند نہیں آتی جس کی وجہ سے وہ خواب بھی نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ خواب کا آنا ہماری تخلیقی صلاحیت اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا مگر اچھی تبدیلی کسی بھی وقت لائی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کہ آپ کھوئی ہوئی نیند بعد میں پوری کر سکتے ہیں غلط ہے۔ اس لیے ہفتے بھر کم سونا اور چھٹی والے دن حد سے زیادہ سونا کھوئی ہوئی نیند کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لائی جائے اور نیند کو پورا وقت دیا جائے۔ اس کا فائدہ فوری ہوگا۔ اس کے شواہد موجود ہیں۔ مثلا ایک گروپ کے جس میں نیند کی خرابی کی وجہ سے زیادہ خراٹے لینے اور سانس میں تکلیف کی شکایت تھی۔ مطالعے سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنی نیند پوری نہ کی ان کی شکایات برقرار رہیں، البتہ جن لوگوں نے اپنی عادت بدل کر گہری نیند سونا شروع کیا انہیں اس کا فائدہ ہوا۔ آئیے اب نیند کے ایک دوسرے پہلو یعنی ضرورت سے زیادہ سونے کے نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ 8 گھنٹے سونے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ بھی خیال پیش کیا جاتا رہا ہے کہ نیند کی مقدار مناسب ہے، لیکن بعض ماہرین اسے زیادہ بتاتے ہیں اور ان کے خیال میں اس صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ کم نیند صحت کے لیے اچھی نہیں، تاہم 10 سال پر محیط ایک تازہ تحقیق میں یہ پایا گیا ہے کہ جو بالغ عام طور پر 6 گھنٹے سے کم یا 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں وہ اس مقدار سے کم یا زیادہ سونے والوں سے بھی پہلے مر جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے زیادہ یا کم سوتے ہیں ان کو جلدی موت کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ واروک یونیورسٹی میں دل اور وبائی امراض کے پروفیسر فرانکو کیپوچینو نے 16 اقسام کے مطالعے کیے ہیں جن میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد سے ان کے سونے کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا اور پھر ایک عرصے بعد ان سے رجوع کیا گیا۔ کیپوچینو نے ان کو 3 وسیع گروپ میں تقسیم کیا، جو 6 گھنٹے سے کم سوتے ہیں، جو 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان سوتے ہیں، جو 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ درمیانی درجے میں سونے والوں کے مقابلے میں 6 گھنٹے سے کم سونے والے افراد سے جب دوسری بار رابطہ کیا گیا تو ان میں سے 12% افراد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے والے افراد کی موت کا تناسب درمیانی درجے کے سونے والوں سے 30% زیادہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں زیادہ سونے سے موت کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا زیادہ شراب نوشی سے، لیکن سگریٹ نوشی کے مقابلے میں نسبتاً کم۔ لیکن کیا 5 گھنٹے کی نیند کے مقابلے 9 گھنٹے سونا زیادہ خطرناک ہے؟ اس کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پروفیسر کیپوچینو اس بات سے واقف ہیں کہ زیادہ دیر تک سونا ڈپریشن یا نیند کی ادویات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کا ذاتی خیال ہے کہ جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان میں کوئی بیماری ہوتی ہے۔
جس کی علامات ابھی واضح نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کے خیال میں زیادہ دیر تک سونے کی وجہ سے جلدی موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس مخفی بیماری کی وجہ سے جلدی موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن ان کے اس خیال سے سب متفق نہیں ہے۔ روزینہ اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر شان ینگسٹیٹ نے اسی طرح کا ایک مطالعہ کیا، اس میں 14 نوجوانوں کو 3 ہفتوں تک ہر رات 8 گھنٹے سے 2 گھنٹے زیادہ سونے کے لیے تیار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت میں زیادہ افسردگی سرایت کر گئی جب ینگسٹیٹ نے کہا کہ ان میں زیادہ سورش رہنے لگی، خاص طور پر خون میں ایک قسم کی پروٹین IL-6 کی مقدار زیادہ رہنے لگی، جس کا تعلق سورش سے ہے۔ نیند پر ہماری ریسرچ اور آج کا انکہی انسنی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔